بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بتائیں پھر کون ہے وہ؟ بیوی ہوں آپ کی۔ آرزو دو قدم مزید آگے بڑھتی بولی۔ دانیال نے لب کھینچ لیے تھے۔ گرل فرینڈ ہے میری، اب میری شرٹ پریس کر کے دو۔ سینے پر بازو باندھتے آرزو خان کی جلن سے لطف اندوز ہوتے وہ سکون سے بولا۔ آرزو نے اس کے سکون آمیز چہرے کو دیکھا تو پھر اسی سے شرٹ بھی پریس کروا لیں۔ آرزو کرتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا دانیال پر۔ اچھا ہوا جان چھوٹ جائے گی، بیوی تو ہونا۔ وہ سامنے کھڑی چھوٹی سی آفت کو دیکھتے بولا، تو نوکرانی نہیں ہوں جو شرٹ پریس کروں، بیوی والے کام دیں۔ آرزو تڑک کر بولی تھی، اوف خدایا، کیوں مما نے میرے ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیں، باہر میں جائیے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، گو می آ ڈیپ لپ کس، وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ اس کی بھاری آواز اور گرم سانسوں نے آرزو کا چہرہ دہکا دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی گوہر افشانی سننے لگی تھی۔ بیوی والے کام کرو، کندھے اچکاتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ آرزو کے حلق میں گلٹی سی ابھری۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ کر دیتی ہوں شرٹ پریس، لیکن یہ مت سمجھنا میں ڈر گئی ہوں تم سے، میں سب کو بتاؤں گی تمہاری گرل فرینڈ ہے، مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں کبھی بھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ وہ اس کی سائڈ سے ہوتی آگے بڑھی تھی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، اب وہ اسے کنٹرول کر سکتا تھا۔ نہیں ڈرتی مجھ سے؟ اس کا بازو جکڑے وہ اسے اپنے سامنے کرتے بولا۔ آرزو اچانک افتاد پر ڈس بیلنس ہوتی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ نہیں ڈرتی، بلکہ میں سب کو بتاؤں گی آپ کے افیئر کا، آرزو منہ بناتے بولی۔ دانیال نے اس کی ہیزل آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں چرا گیا تھا، تو اس میں غلط کیا ہے آرزو خان؟ تمہیں جلن ہو رہی ہے؟ وہ اس کا بازو چھوڑے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے اسے مزید خود میں بھینچ گیا تھا۔ آرزو کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان دونوں میں انچ بھر کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ میں کب کیوں جلنے لگی؟ اس منوس ماری کی وجہ سے جلے میری جوتی، بلکہ وہ بھی نہ جلے۔ آرزو کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ دانیال کی بلو آئیز میں چمک ابھر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھے سے میری شرٹ پریس کر دو، مجھے پلوشا سے ملنے جانا ہے، وہ اس کی جانب جھکتے بولا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش نے آرزو خان کی دھڑکنیں منتشر کر دی تھی۔ ویٹ، تم بلش کر رہی ہو، دانیال لب دبا کر بولا۔ آرزو نے بے ساختہ چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ دانیال نے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی اوپر کی تھی۔ آرزو کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ آرزو خان، حکم چلانا چاہتی ہو تو پہلے بیوی بن جاؤ۔ وہ اس کے کان میں جھلستی سانسیں چھوڑتے آہستہ سے کان کی لو لبوں میں دبا گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ شرٹ پریس کرو میری، اور شام تک میرے کمرے میں پہنچو اور تیار ہو جانا، میرے دوست نے انوائٹ کیا ہے، وہاں جانا ہے ہمیں، اور ابھی فی الحال مجھے پلوشا کے پاس جانا ہے، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا تھا اور آرزو کے وجود کو آزاد کر دیا۔ وہ خود واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ آرزو کی اچانک بدلے تیور دیکھ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پلوشا کے پاس جانا ہے، ابھی بھیجتی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ دانیال کی ساری پریس کی اور بغیر پریس کی شرٹس نکال کر رکھی اور چینجنگ روم میں گئی۔ استری سٹینڈ پر شرٹ رکھی اور استری آن کرتے فل کر دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ آرزو شرٹ دو۔ آرزو کو کمرے میں نہ پا کر وہ چینجنگ روم میں گیا تھا، جہاں وہ استری سٹینڈ پر جھکی ہوئی تھی۔ دانیال نے اس کی پشت کو دیکھا۔ آرزو شرٹ دو، ہاتھ آگے بڑھاتے وہ سکون سے بولا۔ یہ جانے بغیر اگلے ہی لمحے اس کا سکون غارت ہونے والا تھا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ شرٹ لیس تھا۔ آرزو نے نظریں چرائیں۔ شرٹ دو نا؟ دانیال پھر گویا ہوا۔ آرزو نے پیچھے سے شرٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی تھی۔ دانیال کا منہ کھل گیا۔ شرٹ پر استری کا نشان تھا۔ جل گئی۔ آرزو معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری کر دو، دانیال لب بھینچے بولا۔ اسے شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ آرزو نے پیچھے سے دوسری شرٹ اٹھاتے آگے کی، وہ بھی جلی ہوئی تھی۔ دانیال جبڑے بھینچ گیا۔ پھر پیچھے سے استری سٹینڈ سے ساری شرٹس نیچے گر گئیں، جن پر جگہ جگہ استری کے جلے گئے نشان تھے، جنہیں دیکھتے دانیال کو سامنے کھڑی 5 فٹ 4 انچ کی آفت پر قہر آ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس کی جانب بڑھتے سخت لہجے میں اس کا بازو دبوچتے بولا تھا۔
وہ غلطی سے ہو گیا، مجھے نہیں آتے کپڑے پریس کرنے۔ اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر اسے اب خوف محسوس ہوا۔ آرزو خوف سے بولی، تمہیں تو میں آ کر دیکھ لوں گا، تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے۔ آرزو خان بہت پچھتاؤ گی، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ ماتھے پر سلوٹیں رونما ہوئیں۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ تن پن کرتا باہر نکلا اور پھر روم سے ہی باہر نکل گیا۔ مائی ڈیئر مما دانیال سفیر کو نہ میں باہر چین سے جینے دوں گی، نہ گھر کے اندر۔ آرزو ہاتھ جھاڑتے باہر نکلی اور پھر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بس اب شام کو کہیں غائب ہو جانا تھا۔ احمد، تم کال پک کیوں نہیں کر رہے تھے؟ رانیہ بے چینی سے بولی۔ جیسے ہی دوسری جانب سے کال ریسیو ہوئی تھی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کیا کروں گا کال پک کر کے رانیہ؟ میری کون سا تم نے ماننی ہے؟ احمد اداسی سے بولا۔ رانیہ کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ احمد، ایسے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دوسری جانب ایک گہرا سانس خارج کیا گیا۔ تم مجھے ایسا فیل کروا رہی ہو رانیہ، میں گھر میں ہماری شادی کی بات کرنے والا ہوں اور تم ہو کہ مجھ سے ملنے بھی نہیں آ رہی۔ احمد زج ہوتے بولا۔ رانیہ نے لب کچلے، دیکھ لو اب بھی تم خاموش ہو گئی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، سب ختم کر دیتے ہیں۔ اس کی بات سنتے رانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ دوسری جانب احمد کی غصے سے لبریز آواز ابھری۔ پلیز احمد، آپ جانتے ہیں میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، میں آ جاؤں گی ملنے۔ رانیہ روتے ہوئے سسکی تھی۔ میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ چپ کر جاؤ، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ محبت میں ڈوبی آواز پر رانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی باتیں تپتے صحرا میں پانی کی جھیل کے مترادف تھیں۔ سکون بخش، ٹھیک ہے، کل مجھ سے ملنا تمہاری یونی کے باہر، میں تمہارا ویٹ کروں گا۔ احمد محبت سے بھرے لہجے میں بولا۔ رانیہ نے زکام زدہ سانس کھینچتے اس بات میں سر ہلایا جیسے وہ سامنے ہو۔ فون کٹ گیا۔ رانیہ نے آنسو صاف کیے۔ وہ فیئر انگت کی مالک ایک 21 سالہ لڑکی تھی جسے اپنے سینئر احمد سے محبت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ماہا پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی جب جمشید صاحب کی آواز پر ماہا نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ اس کا دل خوف کے سائے تلے دھڑکا تھا۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ یکدم ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے اسے، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اب میں اور آپ کی مما آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری نظر میں ایک لڑکا ہے، آپ کل مل لینا اسے۔ جمشید صاحب چاولوں کا چمچ منہ میں رکھتے بولے تھے۔ سب لوگ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہاں صرف معراج اور دانیال نہیں تھے۔ بابا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ماہا لب کچلتے مدھم لہجے میں بولی۔ جمشید صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں بیٹا، آپ کی ایج ہو رہی ہے شادی کی، آپ مل لو ایک بار لڑکے سے۔ جمشید صاحب نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ اب ان کی پوری توجہ ماہا پر تھی جو بری طرح پھنس چکی تھی۔ آرزو نے ماہا کو دیکھا، اسے ماہا کی بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ بڑے پاپا، ابھی تو ماہا پڑھ رہی ہے نا، آرزو نے مسکرا کر کہا تھا۔ ماہا نے آرزو کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، لیکن پیپرز کے بعد ہی شادی ہوگی، ڈونٹ وری۔ جمشید صاحب بھی جواباً مسکرا کر بولے تھے۔ آرزو ہلکا سا مسکرائی۔ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ماہا کو بچانے کا۔ ماہا، کل صبح آپ مل لینا بیٹا، جمشید صاحب مسکرا کر بولتے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ چلو جی، ایک اور چھپکلی ہمارے گھر سے دوسرے گھر میں چلی جائے گی۔ علی کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ آرزو نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے چمچ اس کی طرف پھینکا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ جاہل، آرزو منہ بنا کر بولی۔ اسے چھپنا تھا فی الحال ماہا کا مسئلہ وہ صبح دیکھ لے گی۔ وہ ماہا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتی وہاں سے چلی گئی۔ پیکنگ ہو گئی؟ عائشہ کو دیکھتے وہ عجلت میں بولا تھا۔ عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ معراج لب دبا گیا۔ ایسے منہ بنا کر کیوں بیٹھی ہو یار؟ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ عائشہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ معراج صوفے پر بیٹھے اس کا رخ اپنی جانب کیے۔ ایسے بھیجو گی مجھے؟ ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، بہت اہم میٹنگ ہے۔ معراج اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا
دونوں انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کر گیا۔ ویسے بھی تمہاری فائنل ہے نا، اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، اس کے بعد مجھے تمہیں بھی پڑھنا ہے، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی پیشانی پر محبت سے لب رکھ گیا۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں بند کی تھیں۔ آئی ول مس یو، اس کے گال پر لب رکھتے وہ بھاری لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا۔ آپ کی پیکنگ، عائشہ الماری کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ معراج اس پر حاوی ہوا تھا۔ چھوڑو پیکنگ، میں ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ وہ سرعت سے اس کے بالوں میں اپنا مضبوط ہاتھ پھنساتے اس کی سانسیں خود میں الجھا گیا تھا۔ عائشہ کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جبکہ معراج مکمل ہوش کھوتا اس کی گردن پر لب رکھ گیا تھا۔ معراج، عائشہ دھیمے لہجے میں اٹکتے بولی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پیکنگ کا کر دیتی ہوں۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سائڈ کرنا چاہا تھا۔ وہ لب دبائے سائڈ پر ہوا تھا۔ عائشہ شرم کے مارے نظریں جھکاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ معراج صوفے پر بیٹھتے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ تمہاری دوست نے صبح کیا کیا تھا عائشہ؟ کہ دانیال مجھ سے شرٹ لے کے گیا تھا۔ معراج کو یکدم یاد آیا تھا۔ عائشہ نے پلٹ کر اسے دیکھتے اپنا کیا کہا روکا۔ صبح دانیال کمرے سے نکلتا معراج کے پاس آیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اسی لیے معراج کچھ پوچھ نہیں پایا تھا۔ وہ آرزو خان نے خانویر کی ساری شرٹس جلا دی تھی۔ عائشہ لب دبائے بولی۔ معراج کا کیا کہا گونجا، جس پر عائشہ بھی دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ بیچارہ دانیال، معراج نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے دانیال پر ترس آ رہا تھا۔ آرزو، دانیال کہہ رہا ہے تیار رہنا، وہ بس پہنچنے والا ہے۔ نور بیگم سیڑھیاں اترتی آرزو کو دیکھتے بولی۔ آرزو ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا مصیبت ہے، اکیلے چلے جاتے، ایک ماہ کی ٹینشن اور اسے سیر سپاٹے سوج رہے ہیں۔ آرزو منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ منہ بناتے باہر نکل گئی۔ لان میں لگے درختوں کے پاس بیٹھتے اب وہ کوئی پلان سوچ رہی تھی جس کے تھرو وہ ماہا کو بچا لے۔ آرزو خان، درخت سخت آواز پر آرزو نے چونک کر وہاں سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ ابھی 15 منٹ ہوئے تھے اسے دانیال سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ بکواس کر کے گیا تھا، ریڈی کیوں نہیں ہوئی؟ دانیال اسے گھورتے بولا۔ آرزو زمین پر سے اٹھ گئی۔ سنیں جی، آپ بکواس کرتے ہیں، آرزو معصومیت کی انتہا کو پہنچتے بولی تھی۔ دانیال لب بھینچ گیا۔ یہ لڑکی اسے پاگل کر کے چھوڑے گی۔ شٹ اپ، جاؤ ریڈی ہو جاؤ، پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں ہم، دانیال چیخا تھا۔ آرزو نے ڈر سے پیچھے ہوئی۔ میں بھولا نہیں ہوں تم نے صبح کیا کیا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم شرافت سے تیار ہو جاؤ۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس نے صاف جھوٹ بولا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھتے اس کا بازو دبوچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ آرزو منہ بنائے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دانیال اوپر جاتے اس کے کمرے کی طرف گیا جہاں تک اس نے آرزو کو جانا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنا سامان بھی دانیال کے روم میں شفٹ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کیا ہے پھر؟ دانیال نے الماری کے پٹ کھول دیے، اس کی کلائی کو آزاد کیا۔ اب وہ اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ باہر جائیں۔ جب کچھ نہ سوجھا تو آرزو گلا پھاڑ کے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ آرزو الماری کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی وہ کیا پہنے۔ جب دانیال واپس پلٹا اور اس نے پیچ کلر کا فراک نکال کر اسے پکڑائی تھی۔ گھٹنے گھنٹے نہ لگا دینا سمجھے، ورنہ اس مرتبہ کوئی بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائے گا، یاد رکھنا تم۔ دانیال لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ آرزو نے اسے سنجیدہ چہرے میں دیکھا۔ دانیال وہاں سے باہر نکل کر اپنے روم میں آیا۔ فریش ہوتے تھوڑی دیر میں وہ بلیک کرتا پہن چکا تھا۔ اب بس یہی آرزو کے قہر سے بچا ہوا تھا۔ کلائی پر مہنگی گھڑی پہنے، کندھے پر اسکن کلر کی مردانہ شال رکھتے وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ایک شرٹ زمین پر پڑی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے یہ شرٹ اٹھائی تھی۔ یہ شرٹ نہ جانے کیسے بچ گئی تھی، نہ جانے اس لڑکی کو میرے کپڑوں سے کیا دشمنی ہے۔ دانیال شرٹ کو صوفے پر اچھالتا بڑبڑایا تھا، پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں نیند کی غرض سے جا چکے تھے، جبکہ معراج بھی بس نکلنے والا تھا، اسے میٹنگ کے لیے کراچی جانا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے۔ عائشہ معراج کو خدا حافظ بولتی کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ معراج اب دانیال کے پاس کھڑا تھا۔
وہاں پہنچ کر مجھے کال کر لینا، اگر وہ ہماری ڈیل پر مانتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جانا اور اپنا خیال رکھنا۔ دانیال نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 ہو رہے تھے۔ وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے تھے۔ دوسری نظر اس نے سامنے ڈالی تھی اور پھر نظریں وہیں جم گئی تھیں۔ وہ پیچ کلر کی فراک جو پیروں کو چھو رہی تھی، اس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرینچ ٹیل بنائے، آنکھوں میں کاجل۔ آج پھر دانیال اس کی آنکھوں میں ہی اٹک گیا تھا۔ بھائی نظریں ہٹا لے، خود پر ظلم نہ کر، غصے میں محبت کی آگ تو سہ نہیں پائے گا تو۔ بیٹا، معراج لب دبا کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔ دانیال نے اس کی پشت کو گھورا۔ آرزو اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہیل پہنی تھی، تبھی وہ مشکل سے اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ وہاں صرف میں نہیں ہوں گا اور تمہیں صرف میں ہی اس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے دانیال نے اپنے کندھے پر ڈالی شال اتار کر آرزو کے کندھوں پر ڈال دی۔ آرزو نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دانیال سفیر خان کو چت کر سکتی تھی، لیکن دانیال سفیر خان ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس کے چنے گئے رنگوں میں وہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ کاش ان دونوں میں بدلے کی رسمیں نہ ہوتی تو دانیال سفیر خان اس کے ہر نقوش کو چھو کر دل کو قرار بخش دیتا۔ ویسے جی بھر کر تاڑنے کے بعد ماشاءاللہ بھی بول دیتے ہیں۔ آرزو اسے دیکھتے بولی۔ دانیال اس بات میں سر ہلاتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پورش میں انٹر ہوئے تو آرزو کو خود پر جمی نظروں پر چوٹ کرتے بولی تھی۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تمہیں تاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرزو خان، میں اپنی چیزوں کو جب چاہے دیکھ سکتا ہوں۔ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھتے بولا۔ آرزو پیچھے کی جانب قدم لے گئی، لیکن ہیل کی وجہ سے وہ اچانک ڈس بیلنس ہوتی گرنے ہی لگی تھی۔ جب دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے جانب کھینچا، وہ سیدھا اس کے سینے میں ٹکرا گئی۔ دانیال نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لو، ہر بار میں ہی بچاتا ہوں تمہیں۔ اور رہی بات ماشاءاللہ کی تو میرا ماشاءاللہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، خواہ مخواہ تم مجھے جاہل سے بے شرم پر شفٹ کر دو گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ آرزو نظریں چرا گئی۔ دانیال نے اس کے وجود کو آزاد کیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے اس نے پھر سے پلٹ کر آرزو کو دیکھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ میں صبح کسی کو بول چکا ہوں، وہ دل جلاتی مسکراہٹ سمیت بولا تھا۔ آرزو خان تب گئی۔ دانیال ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آرزو چڑھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو تمہارے ساتھ افیئر چلاتے میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دانیال نے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر سے باہر نکال لی تھی۔ میرے سوا تمہیں کوئی جھیل بھی نہیں سکتا، وہ سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولا۔ آرزو نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ جاہل، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، بد دماغ لڑکی۔ دانیال ذرا اونچی آواز میں بولا۔ آرزو نے کوئی بھی جواب نہ دیتے نظریں شیشے کی باہر رکھ لی۔ ویلکم سر، سامنے سے چل کر آتی لڑکی نے دانیال سفیر خان کی طرف ایک بوکے بڑھایا تھا، جسے اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا۔ آئیں سر، ڈنر ریڈی ہے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ آرزو ساتھ کھڑی جانچتی نظروں سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہی تھی، جس نے میرون کلر کی ساڑی لگائی تھی۔ بال کھلے چھوڑے آدھے کندھے پر گرائے تھے اور آدھے پیچھے تھے۔ ڈارک ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ میری باری، بہت باتیں سنانی آتی ہیں، اب کیسے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہیں۔ آرزو خاموشی سے کھڑی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دانیال کے چلتے وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ اندر جاتے اس نے کافی لوگوں کو دانیال کا منتظر پایا تھا۔ وہ سب کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھتے دانیال سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرزو بس ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ سنو، تم نے کہا تھا ہم تمہارے دوست کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو فوج ہے۔ آرزو دانیال کے کان کے قریب بڑبڑائی تھی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائیں، لیکن باقی لوگوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اپنا منہ بند رکھو، دانیال اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے بولا۔ تو آرزو کا منہ کھل گیا۔ کیسی بات کر رہا تھا وہ اس سے؟ یہ تمہیں سر کیوں بول رہے ہیں؟ آرزو پھر سے اس کا کرتا کندھے سے کھینچتے بولی۔ میرے امپلائی ہیں، میری کمپنی تک، اور اس کے بعد یہ میرے دوست ہیں، اب خاموش رہنا۔ آرزو کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، دانیال نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ آرزو منہ بنا گئی۔ سر آئیے،
کھانا کھا لیتے ہیں، پھر باتیں چلتی رہیں گی۔ آرزو نے دیکھا یہ وہی ساڑی والی لڑکی تھی، وہاں کئی لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں، لیکن یہ لڑکی کچھ زیادہ ہی دانیال کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلے پلوشا، دانیال بولتے ہیں آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جبکہ آرزو نے اس کی دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اوہ تو یہ ہے پلوشا، کیسے چہک رہی ہے۔ آرزو بھی دانیال کے پیچھے ہوتی بڑبڑا کر بولی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا شروع ہوا تھا۔ رفیق صاحب بھی وہیں بیٹھے دانیال سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ آرزو بس برائے نام ہی کھا رہی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی اور اس کی تیکھی نظریں پلوشا پر تھیں، جو بار بار دانیال کو کچھ نہ کچھ سرو کر رہی تھی۔ دانیال نے آرزو کو ایک نظر دیکھا، پھر اس کی نظروں کی سیٹ میں دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ لیں، آپ کو کھیر پسند ہے نا؟ میں اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے میں نے، پلوشا دانیال کی جانب کٹوری کرتے بولی تھی۔ جسے دانیال نے صورت سے تھام لیا۔ آرزو نے خونخوار نظروں سے پلوشا کو گھورا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ہی باتوں میں لگے ہوئے تھے اور آرزو خان شدت سے نوٹ کر رہی تھی پلوشا کو، جو دانیال کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو رہی تھی۔ تو میں تو ابھی بتاتی ہوں چپکلی، آرزو مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے دماغ چلانے لگی تھی۔ سارا قصور رخسار بیگم کا تھا، نہ وہ یہ سب کہتی نہ آرزو کا سکون غارت ہوتا۔ وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، پلوشا دانیال کو دیکھتے بولی۔ وہ مسکرایا اور پھر دونوں آرزو خان کو اکیلے ہی چھوڑے پل کی طرف بڑھ گئے۔ آرزو کا منہ ہی کھل گیا۔ اچھا ہوتا نا وہ نہ آتی یہاں، لڑکی دیکھی نہیں اور نکل پڑے اس کے پیچھے، بلکہ غلط لڑکی دیکھی نہیں اور مجنوں بن جاتے ہیں۔ آرزو کا ذہن اپنی ہی سوچیں بن رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی سافٹ ڈرنک ٹیبل پر رکھتے پل سائڈ چلی گئی، جہاں وہ دونوں کھڑے ہنس ہنس کے نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو انکل رفیق بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اس آفت کو دیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا آرزو خان، اور اتنی سنجیدگی۔ دانیال کا دماغ تیزی سے چلا تھا، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ دانیال پلوشا کو دیکھتے پھر اس بات میں سر ہلاتا پل سلائڈ کا ڈور سلائڈ کرتے وہاں سے پل سائڈ چلا گیا، جبکہ وہ دونوں کھڑے ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو انکل رفیق بلا رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر اس آفت کو دیکھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا آرزو خان، اور اتنی سنجیدگی۔ دانیال کا دماغ تیزی سے چلا تھا، کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ دانیال پلوشا کو دیکھتے پھر اس بات میں سر ہلاتا پل سلائڈ کا ڈور سلائڈ کرتے وہاں سے نکل گیا۔ مس پلوشا، آپ کو نہیں بلایا، صرف انہیں بلایا ہے۔ پلوشا وہیں سے جانے لگی تو آرزو اس کے سامنے آتی مسکرا کر بولی۔ وہ بھی رسمی سی مسکرا گئی تھی۔ ویسے آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آرزو اس کی سائڈ سے گزرتے بولی۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کچھ کہتی، آرزو کا کندھا زور سے لگنے سے وہ پل میں گر گئی تھی۔ آرزو نے دانتوں تلے لب دبائے۔ بٹ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بٹ آپ کو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے، دوسرے کے شوہر پر ڈورے ڈالتے، وہ آہستگی سے بولی تھی، اور بس سنجیدگی سے وہاں سے نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اپنی شرارت میں کتنا بڑا نقصان کرنے والی ہے، کیونکہ پل گہرا تھا اور پلوشا کو سوئمنگ نہیں آتی تھی۔ آرزو تو ڈور سلائڈ کرتے چلی گئی، پیچھے پلوشا پانی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یکدم اسے اپنے ہاتھ پاؤں سن ہوتے محسوس ہوئے تھے، کیونکہ وہ گھبرا گئی تھی۔